نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی سورۃ الکہف کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سب کو پتہ ہے کہ سورۃ البقرہ الحمدللہ ہماری ختم ہو چکی ہے، تو دوستوں کے مشوروں سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم امپورٹنٹ صورتیں جو ہیں ان کو پہلے کور کر لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی باقی صورتیں بھی کور ہوں گی اور انشاءاللہ پورا قرآن بھی ختم ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ الکہف۔ اس کا پہلے شان نزول پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اپنی آواز کچھ پست رکھو۔ سنن ابی داؤد حدیث 1329۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ صحیح بخاری تفسیر سورۃ بنی اسرائیل۔ یعنی صلات سے مراد دعا ہے جو درمیانی آواز سے مانگی جائے، آواز زیادہ اونچی ہو نہ بالکل پست۔ صلات کے لغوی معنی دعا بھی ہے یا کل بول کر جز مراد لیا ہے۔ کاف کے معنی غار کے ہیں، اس میں اصحاب کاف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورۃ کہف کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہیں کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث 809۔ صحیح مسلم میں اول و آخر کی دونوں روایتیں ہیں، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے پہلی 10 آیات والی روایت کو محفوظ اور راجح قرار دیا ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ 123/2 حدیث 582 و ریاض الصالحین تحقیق شیخ البانی صاد 393۔ اور جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ المستدرک للحاکم 368/2 و صحیح الالبانی فی صحیح الجامع الصغیر 1104/2 حدیث 6470۔ اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں گھوڑا بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے اوپر کی طرف دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ صحیح البخاری حدیث 5011 و صحیح مسلم حدیث 795-241۔ اب انشاءاللہ آگے شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے لائق ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں رکھی۔ تفسیر۔ یا کوئی کجی اور راہ اعتدال سے انحراف اس میں نہیں رکھا، بلکہ اسے قیم یعنی سیدھا رکھا۔ یا قیم کے معنی بندوں کے دینی و دنیاوی مسائل کی رعایت و حفاظت کرنے والی کتاب۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ بلکہ تمام ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے، اور اے ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ تفسیر۔ من لدنہ جو اس اللہ کی طرف سے صادر اور نازل ہونے والا ہے۔ ماکثین فیہ ابدا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ تفسیر۔ جیسے یہودیوں، عیسائیوں اور بعض مشرکین کے خیال میں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں کا عقیدہ ہے۔
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو۔ یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ تفسیر: اس کلمہ تہمت سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی اولاد ہے جو نرا جھوٹ ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ تفسیر: بہذا الحدیث، اس بات سے مراد قرآن کریم ہے۔ کفار کے ایمان لانے کی جتنی شدید خواہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور ان کے اعراض و گریز سے آپ کو جو تکلیف ہوتی تھی، اس میں آپ کی اس کیفیت اور جذبے کا اظہار ہے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزما لیں گے ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ضرور ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ تفسیر: سعیدن سطح زمین، جروزن بالکل ہموار، جس میں کوئی درخت وغیرہ نہ ہو، یعنی ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا اپنی تمام تر رونقوں سمیت فنا ہو جائے گی اور روئے زمین میں ایک چٹیل اور ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نیک و بد کو ان کے عملوں کے مطابق جزا دیں گے۔ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ تفسیر: یعنی یہ واحد بڑی اور عجیب نشانی نہیں ہے بلکہ ہماری ہر نشانی ہی عجیب ہے۔ یہ آسمان و زمین کی پیدائش اور اس کا نظام، شمس و قمر اور کواکب کی تسخیر، رات اور دن کا آنا جانا اور دیگر بے شمار نشانیاں کیا کم تعجب انگیز ہیں۔ الکاف اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں ہوتا ہے۔ الرقیم بعض کے نزدیک اس بستی کا نام ہے جہاں سے یہ نوجوان گئے تھے، بعض کہتے ہیں اس پہاڑ کا نام ہے جس میں غار واقع تھا، بعض کہتے ہیں رقیم بمعنی مرقوم ہے، اور یہ ایک تختی ہے لوہے یا سیسے کی جس میں اصحاب کاف کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اسے رقیم اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس پر نام تحریر ہیں۔ حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ جس پہاڑ میں یہ غار واقع ہے اس کے قریب ہی ایک آبادی ہے جسے اب الرقیم کہا جاتا ہے، جو مرور زمانے کے سبب الرقیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ تفسیر: یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں اصحاب کاف کہا گیا۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ انہوں نے جب اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی تو یہ دعا مانگی۔ اصحاب کاف کے اس قصے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کا بیشتر وقت فضولیات میں برباد ہوتا ہے اور اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ کاش آج کے مسلمان نوجوان در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبری کے مصداق اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔
تفسیر یعنی کانوں پر پردے ڈال کر ان کے کانوں کو بند کر دیا تاکہ باہر کی آوازوں سے ان کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا تاکہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہا مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے خوب یاد رکھا ہے۔ تفسیر ان دو گروہوں سے مراد کون ہیں؟ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ اصحاب کہف ہی میں سے دو گروہ ہیں جن کو اپنی نیند کی مقدار کا صحیح علم نہ ہو سکا۔ یہی قول راجح ہے اور آیت 19 سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ عالم الغیب نہیں ہوتے، جبکہ بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ ایک حزب سے مراد اصحاب کہف اور دوسرے حزب سے شہر والے جن کے زمانے میں اصحاب کہف جگائے گئے۔ بعض نے کہا کہ یہ دونوں جماعتیں کافر تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ مومنوں کی جماعتیں تھیں۔ روح المعانی، تفسیر الباب، تفسیر القرطبی۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ تفسیر اب اجمال کے بعد تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ یہ نوجوان بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا دقیانوس جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نظر و نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کا خالق اور کائنات کا رب ہے۔ فتیتن جمع قلت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 9 یا اس سے بھی کم تھی۔ یہ الگ ہو کر کسی ایک جگہ اللہ واحد کی عبادت کرتے۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کی عقیدہ توحید کا چرچا ہوا تو بادشاہ تک بات پہنچ گئی اور اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر کے ان سے پوچھا تو وہاں انہوں نے برملا اللہ کی توحید بیان کی۔ بالآخر پھر بادشاہ اور اپنے مشرک قوم کے ڈر سے اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو گئے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور وہ 309 سال وہاں سوئے رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔